چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ 20واں شروع کرتے ہیں، اور سورت جو ہے ہماری النمل اور آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، لوگوں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پور رونق باغ اگائے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس سے درختوں کو اگاتے۔ غور کرو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ان کو اگانے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اور بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں بہا دی اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنا دیے اور دو دریاؤں کے درمیان حجاب بنایا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر بلا مضطرب امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا جب مضطرب جب پکارتا ہے تو اس کی التجاؤں کو کون سنتا ہے؟ اور کون ہے جو ان کے دکھ درد کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جس نے تم کو زمین پر جانشین بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ اصل میں غور و فکر کریں گے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور وہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ما تذکرون قلیلا ما تذکرون، تو لیکن غور و فکر ہی تم بہت کم کرتے ہو۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں گنا کے نا، وہ تو خیر کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، کہ کوئی آسمان بنا سکتا ہے، کوئی زمین بنا سکتا ہے، کوئی پانی اتار سکتا ہے، کوئی فصلیں ان سے اگا سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے تمہارا، تو بتاؤ تو پھر تم میرے شریک ٹھہراتے ہو۔ چلو یہ بڑی نشانیاں تو ایک تمہیں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ بھی نشانی دیکھ لو کہ جب تم مجبور ہوتے ہو تو مضطرب ہوتے ہو، یعنی کہ مضطرب بے چین مجبور اس کو کہتے ہیں کہ جب بے بس ہو جاؤ تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ وعلیکم السلام۔ تو پھر تم کس کو پکارتے ہو؟ اپنے رب کو۔ ہم آیت پڑھ رہے ہیں 62، ٹھیک ہے، سورہ نمل نکال لیں، 12-20 ہے، اور آیت 62 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس بات پہ غور و فکر کر کہ جب تو مجبور ہوتا ہے، اور مجبور کب انسان ہوتا ہے؟ سب سے مجبوری ہوتی ہے بیمار جب ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے دل سے نا اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یاد آ گیا، کسی کی تمیہ داری کے لیے گئے تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا بھائی، یہ جو تم بیمار ہو نا، مضطرب، اس وقت جو تم ہو بے چین، یہ دعا اللہ ان کی سنتا ہے۔ بلکہ کوئی بیمار ہونا تو تم ان کے پاس جاؤ اس کی عیادت کرنے، تو ان سے کہو بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، اس سے کہو۔ اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیمار سب کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ جب کوئی مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو پھر اس کی دعا بہت سنتا ہے۔ اب ایک بندہ تھا جب کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور جب وہ گیا کسی سفر پہ تو صحرا وغیرہ میں اپنا گھوڑا لے گیا، وہاں سے گزرنا تھا۔ ایک جگہ اس نے کہا میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، وہ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو جب آنکھ ذرا کھلی تو گھوڑا بھی غائب، سب کچھ غائب۔ اس نے کہا ہائی میرا گھوڑا کہاں چلا گیا، یا اونٹ تھا، سوری، کہاں چلا گیا میرا اونٹ سامان سمیت۔ اب وہ بڑا ہی بے چین ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ اپنی منزل تک ہی نہیں پہنچ سکتے، اب اتنا سفر ہے، تو موت کا بھی ڈر۔ جب اس نے پھر اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، تو ہی اس وقت میری فریاد سن سکتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا، اور وہ کتنا ٹائم لگا ہوگا واللہ عالم کہ کب ملا اونٹ۔ جب اس کا اونٹ مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہوئی ہے، اور کہا کہ جب اس کا اونٹ ملا تو اس نے کہا اے اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یعنی خوشی میں جو اس نے الٹ بھی کہہ دیا نا، اللہ پھر بھی اللہ مسکرائے، اور اس کی یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب انسان مجبور ہوتا ہے، تو جو مجبور ہے، جو بیمار ہے، جو دکھی ہے، وہ جس طریقے سے اپنے رب کو پکارے گا نا، اس طریقے سے چلتا پھرتا کوئی سخی انسان نہیں پکار سکتا۔ تو اس کو کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سوچو کہ پھر اس وقت تمہاری مدد کون کرتا ہے؟ اس وقت تو تم صرف مجھے پکارتے ہو۔ بڑی نشانیاں میری چھوڑ دو، چلو یہی نشانی ہے کہ دیکھ لو کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو کس کو پکارتے ہو، جب دکھی ہوتے ہو کس کو، جب قید و بند میں ہوتے ہو، دشمنوں کی زد میں ہوتے ہو، تب تم کس کو پکارتے ہو؟ پھر اللہ کو ہی پکارتے ہو نا۔ اس کے بعد فرمایا 63 میں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تم کو خشکی اور تاریکیوں میں سے راستہ بتاتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شرک سے بہت ہی وہ بلند و برتر ہے۔ پھر یہ بھی بتاؤ کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کر سکے؟ اے پیغمبر اسلام، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اب وہی بات دیکھیں کہ اس کا آسان جواب انسان کو خود ملتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہے یا دوسری دفعہ بنانی مشکل ہے؟ ہم خود بھی سوچ لیں، ایک دفعہ آپ نے گھر بنا لیا ہے نا،
تو اب بچے رہیں گے سالوں سال رہیں گے، اس کی دیواروں کو، اس کی الماریوں کو، اس کی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا بناتے رہیں گے، لیکن گھر بن گیا۔ اب وہ ایک دفعہ ہی بنانا مشکل تھا نا، چیز بن گئی ہے۔ اسی طرح دوبارہ اب اس کو بھی اگر آپ نے ایک چیز کوئی بنائی ہے نا، میں آپ کو مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اس کی یہ لکھنے کی، آپ نے ایک کاغذ لکھا بڑی مشکل سے تیار کیا، اب وہی مشکل کام تھا، اس کے بعد آپ فوٹو کاپیاں نکالتے جائیں اور وہ چیز دنیا کو دیتے جائیں کہ یہ میں نے لکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک دفعہ انسان بنایا نا، جو ماں کے پیٹ میں پھر پہلے مٹی سے، وہ مشکل کام تھا یا اس کی فوٹو کاپیاں نکالنا مشکل ہے؟ تو اس لیے تم خود سوچو کہ اللہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کل لا یعلم ما من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ما یشعرون ایان یبعثون۔ اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے معاملہ میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ دیکھیں آخرت کے معاملہ کی طرف سے ان کا علم تھک گیا۔ کتنا پیارا یہ جملہ ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں نا تو بچے اور مائیں تھکتی ہی نہیں ہیں، یہ ڈگری حاصل کر لو، وہ ڈگری حاصل کرو، اس سے اس کے آگے پہنچ جاؤ، اس سے بھی آگے پہنچ جاؤ، تو تھکتے نہیں ہیں۔ قرآن کو ذرا پڑھنے کے لیے بیٹھے یا ماں کہے کہ چلو میں پڑھایا کروں، وہ آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا، اس کے لیے تھک جاتے ہیں، اس کے لیے تھکے ہی رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہے۔ اور نماز کئی لوگوں کو اتنی بھاری لگتی ہے، شادیوں میں دیکھیں دوڑے لگانا، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے کام کرنا، صبح سے نکلتی ہیں شام کو آتی ہیں، نہیں تھکتی بھائی، دوسرے دن پھر جانے کو تیار ہوتی ہیں چاہے تھک کے بھی چور ہو جائیں۔ نماز اتنی بھاری لگتی ہے کہ وہ اتنا تھکتی ہیں، وہ سوچ کے کہ ہائے نماز کون پڑھے۔ اللہ نے کہا یہ دین کی باتیں تو تم کو سوچ کے تھک جاتی ہو، دنیا کی باتوں میں تم تھکتے نہیں ہو، اور یہ باتیں ہیں جو کہ تمہیں نجات دیں گی، اس میں نہ تھکو، اس میں دوڑے لگاتے نہ تھکو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوڑے لگائے گا نا، اس قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے، وقت کی پابندی کرے گا، اللہ نا یہ جو تم پاگل ہوئی پھرتی ہو نا بازاروں میں، ان کاموں کو آسان کر دے گا، کیونکہ وہ خود دوڑے لگا دے گا تمہارے لیے کہ میں تمہارے کام اب آسان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے 67 وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے سے ہوتا آیا ہے، کچھ نہیں ہے یہ مگر سب لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ کوئی زندہ نہیں کیے جائیں گے لوگ۔ اس کے بعد ہے اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تحزن علیہم، یعنی لوگ جب اتنے ڈھیٹ ہو جائیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ ہاں جی بالکل صحیح، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے ذرا زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ ایسے گناہگاروں کا کیا انجام ہے۔ اب دیکھیں جو دنیا کے لیے پھرتے ہیں نا وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے سیر کرو، یعنی دنیا کے لیے پھرنا، سیر سپاٹے کرنا، ادھر ادھر جانا، اور صرف دنیا کی، وہ تو ہو گئی دنیا کے لیے جس کا کوئی رزلٹ کوئی نہیں ملنا تم لوگوں کو۔ لیکن اگر دنیا کی سیر پہ نکلتے ہو کبھی، بلکہ سیر کرو، اللہ نے کہا یہ کام دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بازاروں میں جاؤ نا تم عورتیں، اب ہم بازاروں میں زیادہ جاتی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ پھر بازار کا نا حق ادا کر دیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا کیا حق ہے؟ کہا کرو کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کہ پڑھتی رہا کرو، پھر اس کے علاوہ درود شریف بھی پڑھا کرو تاکہ وہاں تمہارے کام آسان ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اللہ نے کہا یہ سیر خود کہا ہے تو سیر کرو اور اس سے لیکن عبرت حاصل کرو۔ پھر کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر ہے 70 آیت، اے پیغمبر اسلام آپ ان پر غم نہ کھائیں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب سے تنگ دل ہوں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اور اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا عجب ہے کہ وہ قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور بلا شبہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں نا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں ایسی کوئی بات پوشیدہ نہیں جو اس کی روشن کتاب لوح محفوظ میں تحریر نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ، بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر ان باتوں کو بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ بلا شبہ وہ ہدایت اور رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ اے پیغمبر اسلام بلا شبہ آپ کا رب اپنے حکم کے مطابق ان میں فیصلہ کر دے گا، اور وہ غلبہ والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ بس چاہیے کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام لوگوں سے بھی یہ بات ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، بلا شبہ آپ واضح طور پر حق پر ہی ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی دلوں کے بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا سکتے ہیں، نہیں سنوا سکتے، مگر ان ہی لوگوں کو جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، بس وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو ہوگا اور ہم ان کے لیے دعوت الارض کو نکالیں گے اور جو ان سے باتیں کرے گا، بلا شبہ کچھ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، کچھ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک مرتبہ نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کا ذکر کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے اور ہمیں انہوں نے کہا، باتوں میں مشغول دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ آ جائیں گی، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ ایک ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، تب تو مہر ہی لگ جائے گی کہ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے دابۃ الارض کا نکلنا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ کا آنا، دجال کا نکلنا، ایک آگ کا عدن سے نکلنا، ایک جگہ ہے عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، یعنی اکٹھا کرے گی، اور انہی کے ساتھ گزارے گی ہر وقت، اور انہی کے ساتھ وہ دوپہر کرے گی، انہی کے ساتھ وہ شام کرے گی، آگ لگی رہے گی، اور لوگوں کو لے کے جہاں اللہ کا حکم ہوگا نا وہاں جمع ہو جائے گی، وہ ایک آگ لگے گی۔ اب یہ آگ کیسی ہوگی واللہ عالم۔ ایک نا بندہ تھا، وہ کسی جنگ میں گیا اور اپنا گھوڑا لے کر گیا، اور گھوڑے کو بڑا اس نے ٹرینڈ کیا۔ جب این جنگ کا وقت سے وہ انہوں نے گھوڑے کو اس نے کہا کہ چلو، تو وہ چلے ہی نا۔ اب وہ گھوڑا جو ہے نا، وہ گھوڑے کو کہتا ہے مالک کہ بھائی تمہیں اسی وقت کے لیے تو میں نے تیار کیا تھا، اور اس وقت تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں گھوڑے کو اللہ نے زبان دی اور اس نے کہا کہ تم مجھے فلاں کے حوالے کر دیتے تھے، وہ نہ مجھے کھانا دیتا تھا صحیح طرح، نہ مجھے پانی دیتا تھا، تم نے میری خبر نہ کی، تو اب میں بھی وقت پہ تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا، میں نے گھوڑے سے کہا اچھا یہ بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کرتا ہوں، اب میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، میں کسی نوکر کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا کہ وہ تمہیں کھانا دے۔ تو گھوڑا مان گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا تو میں نے لوگوں کو یہ واقعہ جب سنا تھا، تو لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ اس نے میرے سے بات کی تھی۔ تو کہتے ہیں لوگ نا دور دور سے میری بات سننے کے لیے آتے تھے کہ یہ کہانی ہم جا کے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن نا یہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، انہوں نے کہا اس بندے کو نا ہمارے پاس لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بادشاہ کے پاس نہیں جانا، نہ میں نے وہاں رہنا ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک انہوں نے کوئی چکر چلایا، کوئی تدبیر کی، اور مجھے کچھ بندے بھیجے، وہ پہلے میرا دوست بن گیا، اس کے بعد مجھے فلاں جگہ لے گیا اور کہا کہ آپ بھی بادشاہ سے کہا اپنا طاقتور 2 بندے بھیجنا، میں اس کو لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے جب میرے ساتھ یہ کیا تو پھر میں نے بھی اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ 2 جانور اس جنگل میں سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور مجھے بادشاہ کے پاس نہیں لے کے جا سکے اور میں واپس آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کو دل سے پکارے، اللہ کی عبادت دل سے کرے، اللہ ان کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ، نشانیاں جو آ رہی ہیں ان کو دیکھ لو، اور جو نشانیاں رہ گئی ہیں انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 83، اور اے پیغمبر اسلام جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتی تھی جمع کریں گے، پھر وہ مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب کے سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے تھے اور تم ان کو احاطہ علم میں بھی نہ لاتے تھے، بلکہ یاد کرو کہ تم اور بھی کیا کیا کام کرتے تھے، بلکہ اور ان پر ان کے ظلم کے باعث عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، پھر یہ لوگ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے، نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، اور سب ہی اس دن اللہ کے سامنے عاجزی سے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اے انسان تو پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے ہر چیز کو مستحکم بنایا ہے، اس کو علم ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کوئی نیکی کے لیے حاضر ہوگا تو اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن ہو جائے گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کو آگ میں اونڈے منہ ڈال دیا جائے گا، اور ان کو برملا کہا جائے گا کہ نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو مگر اپنی انہی اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے وہی بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان نہ جو بھی کام کرتا ہے نا نیکی کا، اور آگے جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ نیکی کا کام کرتے ہیں ان سب کا اجر نہ اس کو جائے گا، اور جو نیکی کا ان کو دیکھ کے نیکی کرتے ہیں ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، ان کو بھی اپنی جگہ اجر ملے گا۔
لیکن جس نے یہ نیکی سکھائی ہے اس کو دھڑا دھڑ اجر جائیں گے۔ اسی طرح جس نے کوئی بدعت پیدا کر دی، جس نے کوئی رسمیں اپنے پاس سے پیدا کر دی اور لوگ اب اس کی رسموں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور وہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو کرتے جائیں گے، اس کے جتنے گناہ ہیں نا، اس کے اپنے بھی اور ان کے بھی گناہ اس پر جاتے جائیں گے۔ اور جو بدعت بنا کے گیا اس کو تو سب کے گناہ جائیں گے نا، لیکن جو بدعت پر عمل کر رہے ہیں ان کے گناہ بھی اپنی جگہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نا بڑی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، زندگی نا اتنی بے سمجھی میں نہیں گزار دینی چاہیے کہ سمجھ بوجھنا ہو تو بندہ کہ چلو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سب کچھ کرتے جاؤ۔ سمجھ رکھو بھائی، سمجھ والوں سے پوچھو، نہیں سمجھ تو علم والوں سے پوچھو کہ میرا یہ معاملہ میں کیا کروں، پھر اگر پوچھا ہے تو پھر وہ جو بات بتائی نا اس پر عمل بھی کرو کہ جو انہوں نے حل بتایا۔ اس کے بعد ہے 91، پھر اس کے بعد ہے بلا شبہ مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم بنایا، اور ہر ایک چیز اس اللہ کی ہے، جو مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اور یہ بھی کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھ کر سنایا کروں۔ بس جو شخص ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے بلا شبہ وہ اپنے ہی لیے راہ ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو شخص بہک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما دیں کہ میں تو بس بھولنے والوں کو ڈرانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرُكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جلدی ہی تم کو اپنی نشانیاں دکھا دے گا، تم ان کو پہچان لو گے، اور تیرا رب ان کاموں سے بالکل بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ ان لوگوں کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بلا شبہ فرعون زمین میں بہت بڑھ گیا تھا، اس نے وہاں کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، پھر ایک گروہ کو بہت ہی کمزور کر دیا اور اس گروہ کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بلا شبہ وہ بڑی ہی خرابی پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ تو فرعون تھا، جو بھی کرتا تھا نا چلا گیا اور اس کی سزائیں بھگت رہا ہوگا۔ اب نہ فرعون رہا نہ وہ لوگ رہے، تو یہ آیت ہے ہمارے لیے۔ آج بھی آپ یہ سوچیں کہ حکومتیں جو سو حکومتیں ہیں نا، بری حکومتیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو تتر بتر کرتی ہیں، لوگوں کے نا فرقے بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، تم یہ جماعت ان میں جا کے اپنے بندے گھساتے ہیں اور فرقے بنا دیتے ہیں تاکہ ان میں اختلافات بڑھے اور یہ اپنے اختلافات میں لڑتے رہیں۔ حکومت کے کاموں کی طرف دیکھیں ہی نا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کبھی حکومت نے کوئی دھماکے کرنے ہوتے ہیں، یہ بم دھماکے وغیرہ، کچھ لوگوں کو مارنا ہوتا ہے جو ان کے چیزوں میں حائل ہوتے ہیں، تو عوام کو کسی تفریح کی طرف لگا دیتے ہیں، عوام کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ ساری عوام اس طرف کو لگ جاتی ہے۔ یہی فرعون کرتا تھا اور یہی اب حکومتیں ہیں، ایک نہیں ہونے دینا انہیں سب مسلمانوں کو نا ایک چھت کے نیچے بیٹھنے نہیں دینا کہ مل کے کوئی فیصلے کریں اور متحد ہو جائیں، متحد نہ انہیں ہونے دو، انہیں تتر بتر رکھو۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اس لیے نا کہ مرد طاقتور ہوتے ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، کم مرد ہوں گے، طاقت کم ہوگی تو مجھے کوئی ہلا بھی نہیں سکے گا، اور اگر مرد پیدا ہی ہوتے گئے تو اس نے یہ سوچا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں نا وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں۔ اب وہ تلوار سے ذبح نہیں کر رہے ہیں مگر ان کے ذہنوں کو ذبح کر رہی ہیں، ان کے ان چیزوں ان کے بچوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ رہے کہ اٹھ کے وہ ایک نوجوان ایسے بنے کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے وہ اور سست ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج بھی چالیں چل رہی ہیں لوگ، اور لوگ ان چالوں میں آ رہے ہیں کہ کمزور سے کوئی کسی آپ قوم کو نا، خاص طور پہ مسلمان قوموں کو کمزور سے کمزور تر کرتے جائیں، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر کوئی بول بھی نہیں سکے، بس انہیں اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے فرعون بھی یہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 5، اور ہم نے چاہا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو ملک میں بالکل کمزور کر دیا گیا تھا، اور یہ کہ ان کو سردار بنا دیں اور ان کو فرعون والوں کا وارث بنا دیں۔ بھائی یہ بات ہے، دیکھیں یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی بات کہ کمزور بھی اگر تم ہو گئے ہو نا بہت، جب اللہ سوچ رہے نا کہ اب ان کمزوروں کو میں نے اوپر لانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر فرعون وغیرہ اور فرعون کے سارے جو فوج تھی ساتھ ہی گئی اور غرق ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے، اور اللہ کس کے لیے چاہے گا کہ انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا تھا، وہ موسیٰ کے ساتھ ملے تھے۔ ہماری قومیں بھی جب مسجدوں کو بھریں گی نا اور اللہ کو پکاریں گی، اور صرف رمضان میں نہیں مسجدیں بھریں گی، آگے پیچھے بھی مسجدیں بھری ہوں گی، صفیں کوئی خالی نہیں رہیں گی، تب اللہ نا ان قوموں کو بھی مضبوط کر دے گا جب اللہ کی طرف ہی رہیں گے تو۔ اور اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 6، اور ان کو اپنی زمین میں قوت بخشیں، اور فرعون اور حمان اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ بات دکھا دیں جس بات کے دفاع میں انہوں نے سارے پاپڑ بیلے اور جس کا ان کو ڈر لگا رہتا تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ،
हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म भेजा कि इस बच्चा मूसा को दूध पिलाती रहो, फिर जब तुझको इसके मुतालिक कुछ अंदेशा पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और ना तो खौफ खाना और ना गमगीन होना, हम इसको तुम्हारे पास जिंदा पहुंचा देंगे और इसको पैगंबरों में से हम बनाएंगे। फिर फिरौन के लोगों ने अपनी नासमझी के बायस उसको उठा लिया। देखिए ना, अल्लाह ने उनकी आंखें बंद कर दी ताकि वो उसके लिए इनका दुश्मन और मोजब गम हो। बिलाशुबा फिरौन और हमान और इनके लश्कर बड़े ही खतरनाक लश्कर थे, खताकार थे। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा तो हमारे लिए आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना करना, हो सकता है कि ये हमारे काम आए या हम इससे अपना बेटा ही बना लें। और वो असल हकीकत को जानते ना थे। इधर मूसा की माँ का दिल खाली था, करीब था कि वो अपनी बेकरारी को जाहिर कर देती अगर हमने इसके दिल को मजबूत बना दिया ना होता, ताकि वो यकीन करने वालों में हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना, दिलों को मजबूत भी अल्लाह ही करता है। या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हमारे दिल को अल्लाह किसी मुसीबत पे, किसी गम पे, किसी चीज पे मजबूत रखना। मजबूत ना हो तो फिर वो गुनाह का वक्त ही होता है, क्योंकि उसमें हमने सब्र नहीं किया। अब मूसा की माँ का दिल, माँ एक ऐसी होती है कि कोई बच्चा लेके चल पड़े वो तो दौड़ने लगा देती,